اجابت کا صحرا عنایت کا جوڑا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد، دعائے خاتم النبیین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اللہ کریم کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان رحمت نشان ہے، اے لوگو، بے شک بروز قیامت اس کی دہشتوں اور حساب کتاب سے جلد نجات پانے والا وہ شخص ہوگا جس نے مجھ پر دنیا میں بکثرت درود شریف پڑھے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین، دعاؤں کے فضائل و برکات سے متعلق ہمارا یہ سلسلہ جاری و ساری ہے۔ انشاءاللہ الکریم آج کے سلسلے میں ہم اس مشہور دعا کی اہمیت اور فضائل و برکات کے بارے میں سنیں گے کہ جس کے ذریعے دنیا و آخرت کی عافیت و بھلائی طلب کی جاتی ہے۔ آئیے پہلے ایک حدیث پاک سنتے ہیں۔ چنانچہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک بیمار شخص کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے جو بہت کمزور ہو چکا تھا، تو آپ علیہ السلام نے اس سے پوچھا، کیا تم اللہ کریم سے اپنے لیے کوئی خاص دعا مانگتے تھے؟ اس نے عرض کی، جی ہاں، میں کہتا تھا، یا اللہ، میری خطاؤں پر آخرت میں پکڑ نہ فرمانا، بلکہ ان کی جو سزا ہے وہ دنیا ہی میں مجھ پر ڈال دے۔ تو اس پر رسول رحمت غمخوار امت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کریم کی سزائیں برداشت کرنا تیری طاقت سے باہر ہے، تو اس طرح دعا کیوں نہیں کرتا؟ اللہم آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، یعنی اے اللہ، ہمیں دنیا و آخرت میں بھلائی عطا فرما اور دوزخ کے عذاب سے بچا۔ پھر خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے لیے اللہ کریم سے دعا فرمائی تو اللہ کریم نے اسے شفا عطا فرما دی۔ تو ناظرین، اس دعا کو حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کے بیان کرنے کی وجہ سے دعائے انس بھی کہا جاتا ہے۔ نیز اس واقعے سے یہ بھی پتہ چلا کہ ہمیں اللہ کریم سے اپنے لیے دنیا و آخرت کی رحمت و بھلائی کی دعا مانگنی چاہیے، نہ کہ اپنے لیے کوئی تکلیف طلب کرنی چاہیے۔ دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالی غفور و رحیم ہے، وہ کرم فرمائے گا، وہ ارحم الراحمین ہے، یعنی سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والا۔ وہ ہمیں دنیا و آخرت کی سلامتی و عافیت سے نواز دے گا، لہٰذا ہمیں اللہ کریم سے عافیت اور بھلائی کی دعا مانگنی چاہیے۔ بیان کردہ حدیث پاک کی شرح میں علامہ نووی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں کہ دنیا میں اپنے لیے سزا ملنے کی دعا کرنا منع ہے، اور آخرت میں نعمتوں کے حصول کے لیے دعا کرنا فضیلت کا سبب ہے۔ نیز بلا اور آزمائش میں دعا مانگنا مستحب ہے۔ دنیا میں حسنہ یعنی بھلائی یہ ہے کہ عبادت اور عافیت حاصل ہو، اور آخرت میں حسنہ یعنی بھلائی یہ ہے کہ مغفرت اور جنت حاصل ہو۔ تو ناظرین، ہمارے معاشرے میں ایسے کئی افراد موجود ہیں کہ جو دنیا و آخرت کی عافیت مانگنے کے بجائے یہ کہتے سنائی دیتے ہیں کہ اللہ کریم ہمیں ہمارے گناہوں کی سزا دنیا میں ہی دے دے۔ تو ایسوں کو اس حدیث پاک سے سیکھنا چاہیے اور دنیا میں گناہوں کی سزا مانگنے کے بجائے اللہ کریم سے عافیت کا سوال کرنا چاہیے، اللہ کریم سے معافی کا سوال کرنا چاہیے۔ تو ناظرین، یہ بھی بتاتا چلوں کہ اللہم آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، یہ ایک ایسی جامع دعا ہے کہ جس میں اللہ کریم سے دنیا و آخرت کی بھلائی مانگی گئی ہے۔ ان الفاظ کے ساتھ دعا مانگنے کے بہت سے فضائل ہیں، آئیے چند فضائل سنتے ہیں۔ اس دعا میں دنیا و آخرت دونوں کی بہتری کی دعا ہے، اور ایماندار کی یہ شان ہے کہ وہ دنیا و آخرت دونوں کی بہتری طلب کرتا ہے، جبکہ کافر صرف دنیا کی۔ یہ دعا جامع الدعوات ہے جس میں دین و دنیا کی تمام بھلائیاں مانگی گئی ہیں۔
اس کی ایک زبردست اہمیت یہ بھی ہے کہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر ان الفاظ کے ساتھ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا کیا کرتے تھے۔ تو ناظرین غور کیجئے کہ ہم میں سے بہت سے لوگ اللہ کریم سے رزق حلال میں برکت کی دعا مانگتے ہیں، اسی طرح قرض، بے روزگاری اور بے جا مقدمے بازی سے نجات کی دعا بھی کی جاتی ہے۔ یوں ہی بے اولادی دور ہونے، رشتوں میں رکاوٹیں ختم ہونے اور دیگر دعائیں مانگی جاتی ہیں، لیکن عافیت کی دعا نہیں مانگی جاتی، حالانکہ احادیث مبارکہ میں عافیت کی دعا مانگنے کی ترغیب دلائی گئی ہے۔ آئیے اس حوالے سے بھی چند احادیث طیبہ سنتے ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہو کر عرض گزار ہوا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، افضل دعا کون سی ہے؟ تو خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے رب سے دنیا و آخرت کی عافیت کا سوال کرو۔ اس شخص نے دوسرے دن بھی یہی سوال دہرایا، تب بھی وہی جواب ملا۔ تیسرے دن بھی یہی سوال کیا، جس کا سابقہ جواب ہی ملا، اور مزید آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جب تجھے دنیا و آخرت میں معافی اور عافیت عطا کر دی گئی تو کامیابی پا گیا۔ مسلمانوں کے پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ممبر پر کھڑے ہوئے، پھر رونے لگے اور فرمایا، جب خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پہلے سال ہمارے درمیان ممبر پر تشریف فرما ہوئے تو رونے لگے، پھر فرمایا، اللہ پاک سے عفو اور عافیت کا سوال کیا کرو، کیونکہ یقین کے بعد کسی کو عافیت سے بہتر کوئی چیز نہیں دی گئی۔ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کریم کے نزدیک عافیت طلب کرنے سے زیادہ کوئی سوال محبوب نہیں۔ تو ناظرین، اپنے احادیث طیبہ کی روشنی میں اللہ کریم سے دین و دنیا کی عافیت طلب کرنے کے فضائل سنیں، لہذا دیگر دعاؤں کے ساتھ ساتھ عافیت کی دعا ضرور مانگا کیجیے۔ دیکھیے کہ آزمائشوں اور مصیبتوں پر صبر کرنا ہر ایک کے بس کی بات نہیں، اس لیے اللہ کریم سے عافیت کا سوال کرنے میں ہی عافیت و آسانی ہے۔ ہمارے بزرگان دین رحمہم اللہ المبین خود بھی اللہ کریم سے عافیت کا سوال کرتے اور دوسروں کو بھی عافیت کا سوال کرنے کی ترغیب دلایا کرتے تھے۔ چنانچہ مسلمانوں کے پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک بار ارشاد فرمایا، مجھے عافیت ملے اور میں شکر کروں، یہ مجھے اس سے زیادہ پسند ہے کہ میں بلا میں مبتلا ہوں اور صبر کروں۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو ایک مرض لاحق ہوا، جس کی وجہ سے آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت زیادہ تکلیف میں رہنے لگے۔ ایک دن آپ نے دعا کی، اے اللہ، اگر اسی میں تیری رضا ہے تو اس میں مزید اضافہ کر دے۔ یہ بات آپ کے شیخ حضرت امام مسلم بن خالد زنجی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے سنی تو تنبیہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، ایسا نہ کہو، بلکہ اللہ کریم سے عافیت کی دعا مانگو، کیونکہ میں اور تم مصیبت برداشت کرنے کے قابل نہیں۔ تو ناظرین، دیکھا آپ نے کہ جب حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے دعا کی کہ اے اللہ، اگر تیری رضا میری اسی بیماری میں ہے تو اس میں مزید اضافہ فرما دے، تو اس پر آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے شیخ نے تنبیہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، اللہ کریم سے عافیت کی دعا مانگو۔ دیکھیے، بعض اوقات انسان اپنے لیے کوئی آزمائش طلب کرتا ہے، لیکن پھر جب اس آزمائش میں اسے مبتلا کر دیا جاتا ہے تو اس کے لیے صبر کرنا انتہائی دشوار ہو جاتا ہے۔ اس سلسلے میں ایک حکایت سنیے۔ چنانچہ حضرت سمنون رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک مرتبہ اپنے لیے آزمائش طلب کرتے ہوئے یہ شعر پڑھا، یعنی اے اللہ، میرے لیے تیرے غیر میں کوئی حصہ نہیں ہے، بس تو جس طرح چاہے مجھے آزما لے۔ اس کے بعد حضرت سمنون رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک بیماری میں مبتلا ہو گئے اور پھر تکلیف کے مارے مدرسوں کے دروازے پر جاتے اور بچوں سے کہتے، اپنے امتحان میں پورا نہ اترنے والے چھوٹے چچا کے لیے دعا کیا کرو۔ تو ناظرین، دیکھا آپ نے کہ حضرت سمنون رحمۃ اللہ تعالی علیہ
اللہ کریم سے آزمائش طلب کرنے کے بعد کس قدر تکلیف میں مبتلا ہوئے کہ ان کے لیے آزمائش پر صبر کرنا مشکل ہو گیا۔ تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جب کسی کے ماں باپ یا اولاد وغیرہ میں سے کوئی شدید مرض میں مبتلا ہو جاتا ہے تو وہ غلبہ محبت کی وجہ سے اس طرح کے کلمات اپنی زبان پر لے آتا ہے، اے اللہ ان کی بیماری مجھے لگا دے اور انہیں صحت یاب کر دے۔ تو یاد رکھیے کہ زبان پر ایسے الفاظ ہرگز نہیں لانے چاہیے، بلکہ ہر حال میں اللہ کریم سے عافیت کا سوال کرنا چاہیے، اور اللہ کریم سے دنیا و آخرت کی بھلائی مانگنے کے لیے وقتاً فوقتاً ان الفاظ کے ساتھ دعا مانگتے رہیے۔ اللہم آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقینا عذاب النار۔ اس میں لفظ ربنا کا اضافہ بھی کیا جا سکتا ہے، یعنی اس طرح بھی دعا مانگی جا سکتی ہے، اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقینا عذاب النار۔ تو ناظرین یہ بھی یاد رہے کہ جس طرح ہمیں اللہ کریم سے عافیت مانگنے کی ترغیب دلائی گئی ہے، اسی طرح یہ بھی حکم دیا گیا ہے کہ ہم ایسے اعمال سے بچیں جن کی وجہ سے ہم درجۂ عافیت سے نکل کر ذلت و رسوائی کے گھڑے میں جا گریں۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، میری ساری امت عافیت میں ہے مگر مجاہرین، یعنی جو لوگ کھلم کھلا گناہ کرتے ہیں، یہ عافیت میں نہیں، ان کی غیبت اور برائی کی جائے گی۔ اور آدمی کی بے باکی سے یہ ہے کہ رات میں اس نے کوئی کام کیا، یعنی گناہ کا کام، اور خدا نے اس کو چھپایا، اور یہ صبح کو خود کہتا ہے کہ آج رات میں نے یہ کیا، خدا نے اس پر پردہ ڈالا تھا، اور یہ شخص پردہ الہی کو ہٹا دیتا ہے۔ تو بیان کردہ حدیث پاک سے پتہ چلا کہ دعائے عافیت کے ساتھ ساتھ دوائے عافیت کی کوشش کرنا بھی ضروری ہے، اور ہر اس کام سے اجتناب کیجیے، یعنی بچیے کہ جس کے کرنے سے آفات کا بار آپ کے گلے کا ہار بن جائے۔ بیان کردہ روایت سے پتہ چلا کہ علانیہ گناہ کرنے والا خود اپنے ہاتھوں آفت کو قریب اور عافیت کو دور کرنے والا ہے۔ اللہ کریم ہمیں دنیا و آخرت کی عافیت نصیب فرمائے اور ایسے کاموں سے بچائے کہ جو عافیت کے معاملات ختم کرنے والے ہوں۔ آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اجابت کا صحرا عنایت کا جوڑا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد، دعائے خاتم النبیین۔